سپہر تک امان بھی واپس آ گئے تھے اور حسام بھی، جو ماں سے بات کیے بنا سیدھا کمرے میں چلا گیا تھا۔ زرکا کو بیٹے کی ناراضی کی کچھ خاص پرواہ نہیں تھی، اسے اصل خطرہ امان کی طرف سے تھا، جو ہمیشہ مسئلے کو ہاتھ سے نکلتا دیکھ کے مسئلہ سنبھال لیتے تھے۔ اس وقت بھی وہ چائے کے ہمراہ لاؤنج میں آئی تو شوہر کو کسی گہری سوچ میں گم پایا۔ انہوں نے بیوی پر تیز نگاہ ڈالی۔ جوان بچوں سے مقابلے کا نتیجہ اکثر برا نکلتا ہے۔ امان عجب سرد مہری سے گویا ہوئے۔ اگر وہ یہی بات گزشتہ روز کرتے تو وہ تڑپ اٹھتی کہ شوہر اوکھلی میں سر دینے کو تیار تھا، مگر اب حالات مختلف تھے۔ رات کو ہونے والی بات چیت مقابلہ تھا، نہ جھگڑا۔ ایک ماں ہونے کے ناطے اسے زمانے کی اونچ نیچ سمجھانا میرا فرض تھا۔ اس نے خلاف عادت تحمل سے جواب دیا۔ بہو کے میٹھے ٹھنڈے لہجے نے دادی کی بے چینی کو اور ہوا دی۔ ذرا سوچیں تو بھی، بڑے کی شادی کو جمعہ 8 دن نہیں ہوئے اور چھوٹا بھی شادی کو تیار بیٹھا ہے۔ وہ شوہر کو چائے کا کپ تھماتے ہوئے بڑبڑائی، جبکہ دادی کے کمرے سے آتے حسام نے طمانینت بھرا سانس لیا۔ وہ آج باپ سے کھل کے بات کرنا چاہتا تھا، اور وہاں آلریڈی وہی بات زیر بحث تھی۔ حسام کی یہ خواہش ناجائز بھی نہیں، ماشاءاللہ سے اب کماتا بھی ہے، جلد شادی کرنا چاہتا ہے، تو قباحت کیا؟ دادی نے بہو کو جواب دینا ضروری سمجھا۔ وہ کون سا اس سے دب کے رہتی تھیں؟ وہ تینوں افراد باتوں میں یوں محو تھے کہ چائے سرو کرتی زرکا کے عقب میں کھڑا حسام ان کی نگاہ میں نہ آ سکا۔ شادی کا بھوت ہوتا تو اتار بھی دیتے، لیکن اس کی جو درین نام کی رٹ ہے وہ قابل قبول نہیں۔ اس کے لہجے میں تلخی سی گھلی۔ امی، آپ عجیب بات کرتی ہیں۔ درین کو آپ نے نہیں، مجھے قبول کرنا ہے۔ آپ نے بس اپنا دل بڑا کرنا ہے۔ وہ کف فولڈ کرتے ہوئے اسپاٹ لہجے میں بولا، اور عین باپ کے مقابل نشست سنبھالی۔ زرکا بیٹے کی اچانک انٹری پر خفیف سا گڑبڑائی۔ جو بھی تھا، حسام کی رات بھر کی غیر حاضری نے اسے خاصا ڈرا دیا تھا۔ خیر، میں تو دل بڑا کر ہی لیتی، لیکن آج جو خبر آپا نے بتائی ہے تو اختلاف اپنی جگہ، پر دل خوش ہوا کہ راجپوتوں کا کوئی تو معاملہ سیدھا ہونے والا ہے۔ وہ بے فکرے پن سے مسکرائی، پھر ان کو سوالیہ پا کر اس نے بات کو مزید آگے بڑھایا۔ پرسوں سکینہ آپا نے شاہد کے لیے درین کا رشتہ ڈالا ہے۔ ادھر یہ لوگ برسوں سے گڑیا کے طلبگار ہیں، تو دیکھ لیجئے گا، اب بات وٹے سٹے پر ختم ہوگی۔ وہ کپ میں چائے انڈیلتے ہوئے بولی۔ وہ حیران تھا کہ کیا واقعی اس کی ماں نے چائے کپ میں انڈیلی تھی؟ اگر ایسا ہی تھا تو اسے کس چیز نے جلایا تھا؟ شاہد کے لیے درین کا رشتہ؟ چائے کی تپش سے اندر کی کھولن کہیں زیادہ تھی۔ درین کا ہاتھ مانگنا صرف اس کا حق تھا۔ وہاں ایک گہری خاموشی چھائی رہی۔ اس کا کیا مطلب ہوا کہ سکینہ نے رشتہ بھیجا ہے تو باقی سب ہاتھ پر ہاتھ دھر کے بیٹھے رہیں؟ پھر اس گہری خاموشی کو دادی کی پاٹ تار آواز نے ختم کیا۔ انہوں نے حسام کے دل کی بات کی تھی۔ محلے داری کا بھی کچھ لحاظ ہوتا ہے اماں۔ اب سکینہ آپا کیا سوچیں گی کہ ان کے رشتہ بھیجے ہی ہم مقابلے بازی پر اتر آئے ہیں، اور فرض کریں کہ مجھے کچھ فرض نہیں کرنا۔ وہ ایک دم کھڑا ہوا۔ زرکا کی بات منہ میں رہ گئی۔ مجھے یہ سوچنا ہی نہیں کہ کوئی کیا سوچتا ہے۔ کل اتوار ہے اور رئیس چچا گھر پر ہی ہوں گے۔ میں اب مزید تاخیر نہیں کرنا چاہتا۔ اس نے بات تیزی اور طے سے ختم کی، پھر اس کے قدموں نے بھی رفتار پکڑی۔ اس کا رخ باہر کی طرف تھا۔ ماں چائے کا کپ لیے کھڑی رہ گئی۔ کس قدر سرکش اور بدتمیز ہو گیا ہے۔ اس نے بیٹے کے اوجھل ہوتے ہی کپ میز پر پٹکا۔ اسے اس نہج پر لانے والا کون ہے؟ اماں نے بیوی پر سنگین نگاہ ڈالی، جس نے فوری نگاہ چرا لی تھی۔ امان نے بیوی پر نگاہ ڈالی، جس نے فوری نگاہ چرا لی تھی۔
چچی نے انہیں وہ بات بتانے سے قبل جانے وہاں کون سا اسم پھونکا تھا کہ ان تینوں افراد نے چپ سادھ رکھی تھی۔ جب اسم کا توڑ ذرا کم ہوا تو ان کے چہروں پر تحیر چمکا۔ پھر ان سب کی نگاہیں دورین پر ٹھہریں۔ وہ فاتحہ جو تھی اس نے میدان مار لیا تھا۔ پنو کے چہرے پر سرخی دوڑی اور وہ مسکرایا۔ اس نے سامنے بیٹھی دورین کو بھی مسکرا کے دیکھا جو آخر کار بامراد ٹھہری تھی، لیکن وہ بامراد لڑکی ابھی تک اسم کے حصار میں تھی۔ خاموش، ساکن، پھر دھیان ایک تیز آواز سے بکھرا۔ ان لوہا کوٹنے والوں اور ٹھیکیداروں کی اتنی جرأت کہ خاندان کی پوتی کا رشتہ مانگنے چلے آئے۔ اوف! چچا میاں کی آواز میں غضب کا تیش تھا۔ اور یہ بے غیرت خوشی سے باولا ہو رہا ہے۔ اس نے پنو پر انگلی اٹھائی۔ اس کا عشق تو ناک کے رستے نکال دوں گا۔ ہی دورین کی نم آنکھوں میں ہنسی چھم سے اتری۔ ادھر پنو کے چہرے پر ہنسی چھم سے غائب ہوئی۔ اس منظر نے دورین کو خاک کیا، ختم کیا۔ ان دونوں میں سے کوئی ایک ہنس سکتا تھا۔ یہ انکشاف جان لیوا تھا۔ اس وقت تمہارا نشہ اترا ہوا ہے رئیس، کل یہاں نشے کی حالت میں آنا تو تمہیں ان لوہا کاٹنے والوں کی جرأت ہی نہیں، دولت بھی نظر آئے گی۔ اور رہی بات پنو کی تو تم اس کا عشق ناک، آنکھ، کان اور دل سے کبھی نہیں نکال سکتے۔ یہ عشق موروثی ہے۔ چچی کے الفاظ سرد اور لہجہ گرم تھا۔ دورین ایک پل میں ٹھنڈی ہوئی۔ ہائے اللہ جی! چچی نے ماتھا پیٹا، پھر دوپٹے کے پلو کی گانٹھ کھولی۔ یہ پیسے پکڑ اور باپ کے لیے نشہ لے کر آ۔ یہ اچار کی شیشیاں، یہ کھنڈر بنتا گھر، یہ کڑوے پیڑ، ہم سب کی بدحالیاں، یہ سب کچھ اسے نشے کی حالت میں سچ دکھائی دیتا ہے۔ اور اترے نشے میں یہ بے رحم راجپوت غیرت کے خواب دیکھنے لگتا ہے۔ اب اس کے یہ خواب تم دونوں کی جوانی کو کھا جائیں گے۔ چل بھاگ کے جا میرے بچے۔ نور نے پنو کے ہاتھوں پر 1000 کا نوٹ رکھا جو اگلے لمحے چچا کے ہاتھ میں آ کر 2 ٹکڑے ہو چکا تھا۔ ارے میں کہتی ہوں وہ کافر تو پیدا ہوتے ہی زمین میں گاڑنے لائق تھی، پھر آج یہ دن کاہے کو دیکھنے پڑتے۔ چچی نے اپنے نقصان پر اپنی واحد دشمن کو کوسا۔ دورین کا چہرہ زرد ہوا۔ اس نے ایک گوشے میں سمٹ کے کھڑی اور ٹکڑوں میں بٹی کیسری پر بھیگی نگاہ ڈالی، پھر نوٹ کے 2 ٹکڑے لپک کے اٹھائے۔ وہ کیسری کو جوڑنا چاہتی تھی، وہ محبت کو جوڑنا چاہتی تھی۔ تم چاہتی ہو میں ان غاصبوں کو اپنے ہیرے جیسی بچی سونپ دوں، انہیں پھر سے مالا مال کر دوں جنہوں نے ہمیں کنگال کیا تھا؟ چچی کی آواز سے ٹپکتی ہوش مندی نے صرف راجپوتوں کے ہی نہیں، ٹھیکیداروں کے اور لوہا کاٹنے والوں کے بھی ہوش اڑا دیے تھے۔ گڑیا اپنی جوتیوں کے تلوے چمکانے لگی تھی اور پنو مکران کے ساحل پر کھڑے اونٹوں کو سفر کی سمتیں سمجھانے لگا تھا۔ میں نے کہا تھا نا کہ حسام اور دورین کا کوئی چکر ضرور ہے، جس کی گواہی اب حالات دے رہے ہیں۔ پورے 1 ہفتے سے حسام کے والدین آخر رئیس کے ہاتھوں کس کارن بے عزت ہو رہے ہیں، حالانکہ وہ کب دورین کو بہو بنانے کے خواہش مند تھے۔ سکینہ نے بیٹے پر مسکراتی اور جداتی نگاہ ڈالی۔ دورین کو بہو بنانے کی خواہش مند تو آپ بھی نہیں تھیں، آپ بھی ان کے گھر میری خواہش پر جاتی ہیں۔ میں بھی دورین کا طلبگار ہوں۔ وہ بہت مبہم سا مسکرایا۔ ہمارا کام اس لڑکی کے کردار پر انگلی اٹھانا نہیں ہے، بلکہ ان کے فیصلے کا انتظار کرنا ہے۔ وہ ایک سمجھ بوجھ میں گر کے بولا۔ بیکار کی آس مت لگاؤ شاہد۔ ایک طرف حسام ہے جو کروڑوں کا نہ سہی لاکھوں کا مالک ہے، دوسری طرف تم ہو۔ وہ اچانک خاموش ہوئی۔ اپنے گریبان میں جھانکنا اتنا آسان نہیں تھا۔ غرور کا سر ہلکا سا جھکا تھا۔ بھلے تم لاکھوں کماتے ہو، لیکن حقیقت سب جانتے ہیں کہ تم پردیس میں ٹرک ڈرائیور ہو۔ وہ ذرا سا بے چین ہوا۔ میں نے کہا نا کہ ہمیں انتظار کرنا ہے۔ ایسا کہتے ہوئے اس نے ماں کو بغور دیکھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی ماں ادھر سے انکار کی منتظر ہے۔ وہ اس کے منع کرنے کے باوجود
روز ان سے فیصلہ مانگنے پہنچ جاتی تھی۔ دورین میری کال ریسیو کرو۔ پہلے یہ میسیج گھنٹوں کے وقفے سے آتا تھا۔ جب ادھر سے چچا کا انکار پختگی پکڑتا گیا تو دوسری طرف سے میسیجز کا دورانیہ گھٹتا گیا۔ وہ اس سے کیا بات کرتی؟ کوئی تسلی، کوئی وعدہ، کوئی امید؟ اس کے پاس ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ دورین نے وہ فیصلہ چچا پر چھوڑ دیا تھا۔ ایسا بھی نہیں تھا۔ چچا کیا چاہتا ہے؟ وہ صرف دیکھنا چاہتی تھی۔ دورین کا طلبگار حسام تھا۔ وہ باقی عمر محبوب کی چوکھٹ پار کرتے تمام کر سکتا تھا، مگر اس کے ماں باپ آخر کب تک رئیس کے پاؤں پڑتے؟ وہ گانے والی کا کوٹھا چھوڑ کے ایک ہفتے سے گھر میں بیٹھا تھا۔ اب دادی تھیں جو روز گڈی کے کندھے پر ہاتھ رکھے ان کی چوکھٹ پار کرتی تو چچی کی نگاہ دورین کے چہرے پر جم جاتی۔ وہ اسے گہرائی تک کھوئی تھیں۔ وہ پنو کی ماں تھیں۔ دورین کو چچی کی آنکھ میں پنپتے خدشات سہما دیتے۔ اسے لگتا اب چچی اسے بھی تعویذ گھلی چائے پلانے لگی تھیں، لیکن وہ اپنی چائے میں تعویذ کا ذائقہ ڈھونڈتی رہ جاتی۔ ایک ہفتہ ہوش مندی میں گزارنا رئیس کے ضبط کی آخر تھا۔ وہ برسوں کا بیمار نظر آنے لگا۔ اگلے دن جب وہ گھر آیا تو نشے کی حالت میں تھا۔ اسے گھر میں پڑی اچار کی بوتلیں، سیمنٹ جھڑتی دیواریں، کڑوے پیڑ، ان سب کی پریشانیاں ایک سچ کی صورت دکھائی دینے لگی۔ حور نے اسے 100 باتیں سمجھا کے بھیجا تھا۔ وہ اس کے ٹکڑوں پر پل رہا تھا۔ اسے رئیس کی غیرت کا اچار نہیں ڈالنا تھا۔ یہ رئیس کی خوش قسمتی تھی کہ اب ان دونوں گھروں کے افراد کو اس کی ہوش مندی گوارا نہیں تھی۔ آج جب دادی ان کے گھر آئیں تو رئیس نے انہیں ٹھیکیداروں کی بہو کی نظر سے دیکھا۔ حور کی بات ذہن میں تازہ ہوئی۔ سارے جہان میں صرف رئیس ہی کنگلا کیوں ہے؟ عقل کے گھوڑے دوڑاؤ اور اچھے وقت کو ہانک کے لے آؤ کہ اس بار عشق ٹھیکیداروں کی گلی میں ناچ رہا ہے۔